اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ مانح کل غنیمت وفضل کاشف کل عظیمت وعزل احمدہ علی عواطف کرمہ وثوابغ نعمہ وأؤمن به اولا بادیا واستهدیہ قریبا ہادیا واستعینہ قاہرا قادرا واتوکل علیہ کافیا ناصرا الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبته التهامي السيد البهي السراج المزي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین والشفیع المذنبین ورحمت للعالمین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اعزائے محترم، عشر مجالس کی 5ویں مجلس ہے۔ کربلا درسگاہ عزت و کرامت کے موضوع کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور سرنامہ کلام سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 ہے جسے آپ مسلسل سن رہے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے پھر اسی پہ ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ڈرو نہیں، خوف نہیں کھاؤ، محزون نہ ہو، مغموم نہ ہو، اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اسے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے مغموم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے محزون ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ملائکہ بشارت دیتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، استقامت و پائیداری کا عملی نمونہ مجسم اگر کہیں دیکھنا ہے تو وہ کربلا کا میدان ہے جس کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے، عزت و کرامت۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب سے فرمایا الا تبایعونی، کیا تم ہماری بیعت نہیں کرو گے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کی بیعت بہت پہلے کر لی ہے، ہم نے آپ کی بیعت بہت پہلے کر لی ہے۔ فرماتے ہیں نہیں، تبایعونی ان لا تسألوا الناس شیئا، بیعت لے رہے ہیں۔ عزت و کرامت کو سمجھیے، بیعت لے رہے ہیں۔ کہا کیا تم ہماری بیعت نہیں کرو گے؟ یا رسول اللہ ہم تو بیعت پہلے کر چکے ہیں۔ کہا نہیں، اس بات پہ بیعت کرو کہ تم کسی سے کوئی سوال نہیں کرو گے،
کوئی سوال نہیں کرو گے۔ کہا کیوں؟ کہا سوال کرنے میں عزت و کرامت کو خطرہ ہوتا ہے، عزت و کرامت کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث نے کہا المنیہ ولدنیہ، مر جاؤ پستی قبول نہ کرو۔ التقلل ولد توسل، کم پہ راضی رہو، ہاتھ نہ پھیلاؤ، ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ التقلل ولد توسل، چنانچہ روایت تاریخ کہتی ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے یہ بیعت لی کہ کسی سے کوئی سوال نہ کرو، تو اگر کسی کی کوئی چیز گر جاتی تھی نیچے تو وہ سواری سے نیچے اترتا تھا، خود اٹھاتا تھا، پھر لیتا تھا، کسی سے یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ یہ اٹھا دیجئے آپ۔ کیوں؟ پیغمبر نے بیعت لیا۔ کہا سوال کرنے میں، حتیٰ حدیث نے تو یہاں تک کہا کہ راستہ پوچھنے میں بھی تھوڑا پرہیز کرو۔ یعنی کلن دین یہ چاہتا ہے، دین یہ چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان ہمارے علاوہ اصلا ہاتھ پھیلائے ہی نہ، انسان کسی کے سامنے بھی ہاتھ نہ پھیلائے، یہ پسند نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، اس میں پستی ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے۔ ایک شخص امام حسین کے پاس ایک فقیر آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے، اپنی حاجت کو بیان کرتا ہے کہ مولا مجھے چاہیے، ضرورت ہے۔ امام نے اپنے خزانچی سے کہا کہ اسے 1000 درہم دے دیا جائے۔ خزانچی نے اس کو درہم دیے، وہ وہیں پہ لگا اسے گننے کے لیے، وہیں جیسے ہی لیا، توجہ کریے گا، گننا شروع کر دیا۔ خزانچی نے کہا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی چیز بیچی ہو۔ اس نے کہا جی بیچی ہے، عزت بیچی ہے، عزت بیچی۔ امام حسین نے اس جملے کو سن لیا، امام کو یہ جملہ اچھا لگا، پسند آیا۔ امام نے کہا اسے 2000 درہم اور دے دیے جائیں۔ کہا اسے 2000 درہم اور دے دیے جائیں۔ پہلے جو 1000 دیے گئے یہ اس کی ضرورت کے لیے دیے گئے، دوسرے جو 1000 دیا گیا اس لیے کہ اس نے عزت بیچی ہے، اور تیسرا جو 1000 ہے اس لیے کہ اس نے سب کو چھوڑ کے ہم سے سوال کیا ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا دنیا کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مانگنا ہے تو اہل بیت سے مانگنا ہے، امام حسین سے مانگنا ہے، جو عزت کو بھی محفوظ رکھتے ہیں اور بڑھا کے عطا بھی کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کہا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز بیچی ہو۔ کہاں عزت بیچی ہے، کرامت نفس بیچی ہے، شرافت نفس بیچی ہے، ہاتھ پھیلایا ہے۔ تو امام بہرحال وہ بھی بامعرفت تھا اور امام سے سوال کیا تو امام نے بھی اسے عطا کیا۔ تو عزیزان گرامی، عزت و کرامت، میں نے عرض کی تھی یہ بات کہ عزت و کرامت کو عام طور سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ساتھ استعمال ہوا ہے روایات وغیرہ میں، دوسری جگہوں پہ، لیکن شاید بعض کچھ فرق کے قائل ہوں یا کچھ الگ الگ بیان کیا ہو، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو کرامت پہ بھی ہو جائے۔ کرامت کیا ہے؟ ویسے یہ بات عزت و کرامت بات بار بار عرض کی گئی کہ اخلاق اسلامی کا محور عزت و کرامت ہے۔ اگر کسی کی ایک جملے میں تعریف کی جائے، اگر کسی سے کہا جائے کہ فلاں کی تعریف ایک جملے میں کریے، ایک جملے میں، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کے اندر عزت و کرامت پائی جاتی ہے، تعریف جامع ہے، جامع تعریف ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کی تعریف آپ لاکھ تعریف کریے لیکن کہیے لیکن عزت و کرامت نہیں پائی جاتی ہے، کہا کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے، کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سارے اخلاق پلٹتے ہیں عزت و کرامت کی طرف۔ سارے اخلاق کا محور، سارے اخلاق کا منشا عزت و کرامت ہے۔ لہٰذا عزت و کرامت یعنی کیا مطلب؟ عزت و کرامت یعنی اپنے لیے اہمیت کا قائل ہونا، اپنے لیے ویلو کا قائل ہونا، اپنے کو جھکانا نہیں، اپنے کو جو ہے کیا بولتے ہیں ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا۔ اور عزیزان گرامی، عزت و کرامت کے سلسلے سے اگر قرآن میں صرف یہی ایک آیت ہوتی تو انسان کی عزت و کرامت کے لیے بس تھی۔
वलक़द कर्रमना बनी आदम वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबाति व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। और हमने औलाद आदम के ऊपर ताजे शराफ़त व करामत रख दिया। जब ताजे शराफ़त व करामत रखा गया तब किस चीज़ की ज़रूरत है इंसान को? वलक़द कर्रमना बनी आदम, और हमने औलाद आदम के ऊपर ताजे शराफ़त व करामत रख दिया। वफ़ज़्ज़लना व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबा व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि, और हमने औलाद आदम को खुश्कियों में, दरियाओं में सवारियों पे उठाया। व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, और हमने तय्यबात पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाया। व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और हमने अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर औलाद आदम को फ़ज़ीलत अदा की है। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने अर्ज़ किया कि अगर कोई फ़ज़ीलत की आयत, करामत की आयत, शराफ़त की आयत कुरान में इसके अलावा ना होती तो ये काफ़ी थी। कहा ताजे शराफ़त व करामत रख दिया। और अज़ीज़ान गिरामी, ये जो ताजे शराफ़त व करामत है ये इंसान की ज़ात में है, उसकी फ़ितरत में है, उसकी तीनत में है, उसकी तीनत में है। अर्ज़ करता हूँ कि करामत में ये जो कहा कर्रमना और फज़लना, दोनों का फ़र्क क्या है? तो करामत क्या है? कहा हमने इंसान की ज़ात में रखा है, करामत हमने इंसान की ज़ात में रखा है। अब उलमा ने बयान किया कि यहाँ पे जो इरशाद हो रहा है वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने औलाद आदम के सर पे ताजे शराफ़त व करामत रखा। उसके बाद दूसरे दो जुमला आ जाता है, वो ये आ जाता है व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि, और हमने इसको दरियाओं में और खुश्कियों में सवारियों पे उठाया है। तो यहाँ पे मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये सबसे पहले सवारी का तज़किरा क्यों होने लगा? भाई सब आयत की तरतीब देखिए, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि, सबसे पहले सवारी का तज़किरा क्यों किया? कहा शायद मुफस्सिरीन ने एहतिमाल दिया कि शायद वजह ये हो कि ये जो तय्यबात रिज़्क़ हैं, ये जो तय्यबात रिज़्क़ हैं और अल्लाह की जो दूसरी चीज़ें हैं, ये बग़ैर हरकत के हासिल होने वाली नहीं है, बग़ैर सवारी के हासिल होने वाली नहीं है। इंसान के लिए वसीला चाहिए, सवारी चाहिए, लिहाजा इन चीज़ों को हासिल करेगा, बग़ैर सवारी के, बग़ैर वसीले के ये चीज़ें हासिल होने वाली नहीं है। इसीलिए तज़किरा किया। और कहा दूसरा एहतिमाल ये हो सकता है खुदावंद आलम बताना ये चाहता है कि इंसान का ग़लबा सारी चीज़ों पे है, सारी चीज़ों पे इंसान का ग़लबा है, सहरा के ऊपर भी है, दरिया के ऊपर भी है, सारी चीज़ों पे इंसान ग़लबा रखता है, फ़ौक़ियत रखता है, बरतरी रखता है। और खुदा ने खुद हदीस क़ुदसी में भी तो कहा कि यब्ना आदम खलक़तुल अशिया लिअजलिक व खलक़तुका लिअजली, ए औलाद आदम मैंने सारी चीज़ों को तेरे लिए पैदा किया और तुझे अपने लिए पैदा किया, सारी चीजें तेरे इख्तियार में दे दी, लेकिन तुम्हें अपने लिए पैदा किया है, अपने लिए खल्क किया है। कहा इसलिए कि सारी चीज़ों पे इंसान का ग़लबा है, इसलिए कहा पहले हमलनाहुम का जुमला आया कि हमने इसको खुश्कियों में और दरियाओं में सवारियों पे उठाया है। अब उसके बाद आगे बयान होता है कि ये तो कुरान ने कह दिया कि कर्रमना बनी आदम, हमने करामत अता की है। किस चीज़ में करामत अता की है? किस चीज़ में करामत अता की है? कुरान ने ये नहीं बयान किया। अब जाहिर सी बात है मुफस्सिरीन ने अलग अलग राय पेश की, अलग अलग एहतिमाल दिए। कहा एक वजह ये हो सकती है कि हमने इंसान को अक्लो, खिरदो, रुश्दो, इस्तेदाद अता किया, इस्तेदाद अता किया। कहा एक ये है। कहा दूसरी वजह क्या हो सकती है? कहा दूसरी वजह ये हो सकती है कि इंसान की कदरों, इंसान की ये जो कामतों, इंसान की कामत को अल्लाह ने बहुत मुनासिब बनाया है, कदर कामत को बहुत मुनासिब बनाया है। कहा और क्या वजह हो सकती है? कहा और वजह ये हो सकती है कि ये जो मखलूक़ात हैं, मौजूदात हैं, इसमें सिर्फ तन्हा इंसान है जो अपना लुक़मा हाथ से खाना खाता है,
جو ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے مخلوقات میں انسان ہے۔ کہا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہا اور یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو انگلیاں عطا کی ہیں، یہ انسان ان انگلیوں سے ظریف اور دقیق کام انجام دیتا ہے، لکھتا ہے۔ کہا اس لیے ہے۔ کہا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہا اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کے اندر معرفت شناسی پائی جاتی ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کو جانتا ہے۔ کہا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہا انسان کے اندر اللہ کی اطاعت کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ اور پھر ایک اور احتمال وہ یہ کہ ساری چیزوں پہ انسان کو غلبہ حاصل ہے، ساری چیزوں پہ اللہ نے کرامت دی ہے۔ یہ ہوگی کرامت کہ کن چیزوں پہ اللہ نے کرامت دی ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اور کرمنا اور فضلنا کا فرق بیان کرتے ہیں، کرمنا اور فضلنا کا فرق بیان کرتے ہیں۔ تو مفسرین یہاں پہ کہتے ہیں کرمنا وہ نعمتیں، وہ چیز جو اللہ نے ذاتی طور پہ انسان کو عطا کیا ہے، یعنی لے کے آیا ہے، کرامت لے کے آیا ہے، شرافت لے کے آیا ہے، یہ لے کے آیا ہے۔ اور کہا فضلنا کیا ہے؟ کہا فضلنا یہ ہے کہ جو اللہ کی توفیق سے انسان حاصل کرتا ہے، انسان خود حاصل کرتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ کرمنا اور فضلنا کا دوسرا معنی بھی بیان کیا ہے، وہ یہ کہا ہو سکتا ہے کہ کرمنا یعنی مادی نعمتیں، یعنی مادی نعمتیں، اور کہا فضلنا کہا یعنی معنوی نعمتیں۔ مفسرین نے کہا فضلنا قرآن میں زیادہ تر معنوی نعمتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آیت کی ایک مختصر سی وضاحت کہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے انسان کی ذات میں کرامت رکھا ہے، شرافت رکھا ہے۔ اب انسان کا ہنر کیا ہے؟ انسان کی ذمہ داری کیا؟ فرق صرف واجب کیا ہے انسان کے اوپر؟ انسان کے اوپر صرف واجب یہ ہے کہ اس کرامت کو مرتے دم تک باقی رکھ لے۔ کہا کیا خوبی؟ کہا اس کو صرف سنبھال لیجئے، یہی آپ نے بڑا ہنر کر دیا، بڑا ہنر کر دیا۔ کہا تعریف کیا ہے؟ کہا تعریف یہ ہے کہ اکرم بن کے دکھلائیے۔ کہا تعریف یہ ہے کہ اکرم بن کر کے دکھلائیے۔ کرامت تو ہم نے ذات میں رکھی تھی، ہم نے طینت میں رکھی تھی، ہم نے فطرت میں رکھی تھی۔ اور عزیزان گرامی، اگر کوئی کہیں کا مسئول بن جائے، مدیر بن جائے، پرنسپل بن جائے کوئی نیا جدید آدمی جائے اور وہ کام کرتا رہے، اگر وہ پہلے والے کی طرح کام کرے گا تو کہا یہ جائے گا کہ جو ہے اس نے جو ہے کام کیا، یعنی بچا لیا، وہ جو کام تھا اس کا بچا لیا اور اچھے سے انجام دیا، کمی نہیں واقع ہونے دی۔ لیکن تعریف کی جائے گی؟ لائق تعریف اس وقت نہیں ہے زیادہ۔ تاکہ تعریف کب ہے؟ کہا جب اس سے اچھا کام کر کے دکھاؤ گے، اس سے اچھا کام کر کے دکھاؤ گے۔ میرے اللہ کہنا چاہے تاج شرافت و کرامت تو ہم نے ذات میں رکھی ہے، ہم نے تمہاری سرشت میں رکھی ہے، طینت میں رکھی ہے۔ اگر اسے بچا لے گئے تو کہا جائے گا کہ بچا لے گئے، تعریف نہیں کی جائے گی۔ کہا تعریف کب ہوگی؟ کہا اکرم بن کے دکھلاؤ۔ اے میرے اللہ، کیا تیرے کوئی بندے اکرم بھی ہیں؟ کہا ہاں ہمارے بندے اکرم ہیں، ہمارے بندے اکرم بن کے دکھلائیں۔ میرے اللہ ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی خصوصیت کیا ہے؟ کہا وہ اکرم ہے، وہ اشارہ کر دیتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ اشارہ کر دیتے ہیں سورج پلٹ جاتا ہے، اگر وہ ٹھوکر مار دیتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کہا عزیزان گرامی، یہ تاج شرافت و کرامت ہے جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہیں ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہیں ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو اللہ نے اس انسان کو بڑی فضیلتیں عطا کی ہیں، بڑی شرافتیں عطا کی ہیں، بڑی کرامتیں عطا کی ہیں، اپنی امانت کا امین بنایا ہے، امانت کا امین بنایا ہے۔ قرآن فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ
इन्नहु काना ज़लूमन जहूला इन्ना अरज़ना अल-अमानता अला-समावाति वल-अर्ज़, हमने अपनी अमानत को आसमान के सामने पेश किया, पीछे हट गया, ज़मीन के सामने पेश किया, पीछे हट गई, पहाड़ों के सामने पेश किया, पीछे हट गया। क्यों? डर गए वाशफ़क़ना मिन्हा, डर गए उस बोझ को उठाने से, उस जिम्मेदारी को उठाने से डर गए। वहमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इस अमानत के बोझ को किसने उठाया? इस अमानत के बोझ को इंसान ने उठाया। हाफिज ने कहा, आसमा बारे अमानत न तवानिस्त कशीर, क़ुरै फाल बेनामे मने दीवाने ज़दन। आसमा बारे अमानत न तवानिस्त कशीर, आसमान अमानत के बोझ को नहीं उठा सका। क़ुरै फाल यानी क़ुरा कशी जो की वो हमारे नाम की, ये अमानत इलाही है क्या? ये अमानत इलाही है क्या? अल्लामा तबातबाई अलैहिर्रहमा अल-मीज़ान में फरमाते हैं, पहले जब तफसीर करते हैं फरमाते हैं ये विलायत इलाही है, विलायत इलाही है। लेकिन जब बहसे रिवाई करते हैं वहाँ पे अम्मार इब्न इसहाक़ से छठे इमाम से नक़ल करते हैं काफ़ी में कि विलायत अमीरुल मोमिनीन है, विलायत अमीरुल मोमिनीन है। जब किसकी बहस करते हैं, जब बहसे रवाई करते हैं, गौर नहीं किया आपने अजीज़ान गिरामी, अगर हम ये मान लें कि विलायत मौलाए कायनात है तो तवज्जो किया आपने, जब कुरान सामित को नाजिल किया तो फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लराइतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल करता तो खुशू परवरदिगार में रेज़े हो जाते। और जब विलायत अली की बात किया फरमाता है इन्ना अरज़ना अल-अमानता अला-समावाति वल-अर्ज़ि वल-जबालि फ़अबैना अन यहमिलनहा। कुरान सामित को जब नाजिल करने की बात की, कहा अगर पहाड़ पे नाजिल कर देते तो पहाड़ रेज़े हो जाते खुशबू परवरदिगार में। और जब विलायत अमीरुल मोमिनीन की बात की, कहा आसमान के सामने पेश किया, ज़मीन के सामने पेश किया, पहाड़ों के सामने पेश किया, सब डर गए। किसने इस बोझ को उठाया? इस बोझ को इंसान ने उठाया, इस बोझ को इंसान ने उठाया। तो इंसान अमानत इलाही का उठाने वाला है, अमानत इलाही का उठाने वाला है। और अजीज़ान गिरामी, अगर हमारी ज़िंदगी में विलायत अली से हट के कोई चीज़ नहीं होती, अगर हमारे माँ बाप ने, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें कुछ न दिया होता, कुछ न अता किया होता, सिर्फ यही मोहब्बत अहले बैत का देना, सिर्फ ये विलायत अमीरुल मोमिनीन के देना, यही बस था। ये जज्बाती बातें नहीं कर रहा हूँ, एहसासाती बातें नहीं कर रहा हूँ अजीज़ान गिरामी, ये मोहब्बत अहले बैत का होना, विलायत अली का होना माओ के पाकीज़ा दामनों की दलील है, माओ के पाकीज़ा दामनों की दलील है। छठे इमाम फरमाते हैं विलायती ले अली इब्न अबी तालिब अहब्बु इलैया मिन विलादती। तवज्जो करिएगा, इमाम मासूम कह रहा है कि अली इब्न अबी तालिब की विलायत का मेरे अंदर होना ये मुझे ज़्यादा पसंद है इस बात से कि मैं उनकी नस्ल से हूँ, मैं उनकी नस्ल से हूँ। क्यों मौला? फरमाते हैं ले अन्ना विलायती मिन्हो फरज़ुन, इसलिए कि उनकी विलायत फ़र्ज़ है, वाजिब है। वह विलादती मिन्हो फ़ज़लुन, और विलायत का होना ये फ़र्ज़ है और उनकी नस्ल से होना ये फ़ज़ल है, ये फ़ज़ल है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये विलायत अइम्मा के ऊपर भी वाजिब है। अब किस तरह से वाजिब है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अइम्मा के ऊपर भी वाजिब है। लिहाजा मैंने अर्ज़ किया कि अगर हमारे बुज़ुर्ग, अगर हमारे माँ बाप, अगर हमारे बुज़ुर्ग कुछ ना देते, हमें सिर्फ यही एक चीज़ दे देते, विलायत अली, मोहब्बत अहले बैत, तो काफ़ी था। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसा ना हो कि दुनिया वालों की तरह हम भी फरामोश कर बैठे, हम भी भूल जाएं कि किन किन अज़मतों के मालिक हम हैं, किन के मानने वाले हम हैं, किन
ان کے جاننے والے ہمیں دنیا نے نہیں پہچانا، یہ الگ بات ہے، یہ اس کی بدبختی تھی، یہ اس کی بے توفیقی تھی کہ دنیا نے نہیں پہچانا۔ اور دنیا پہچانتی بھی کیسے؟ اس نے تو ان کو جہالت کی تاریکی میں دیکھا، اندھیرے میں دیکھا، روشنی میں نہیں دیکھا، نور کے اجالے میں نہیں دیکھا۔ اگر نور کے اجالے میں دیکھتے تو وہ بھی مانتے۔ بات یہاں تک آ گئی تو خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ دنیا نے نہیں پہچانا ان کو، کس کو؟ اہل بیت کو، مولا کائنات کو کیسے نہیں پہچانا؟ نور کے ذریعے سے نہیں پہچانا، علم کے ذریعے سے نہیں پہچانا۔ کیسے پہچانا؟ جہالت سے پہچانا، تاریکی سے پہچانا۔ اگر پہچانتے تو نقشہ کوئی اور ہوتا، ماجرا کوئی اور ہوتا۔ آپ مثال دیتے ہیں، آپ مثال دیتے ہیں کہ دنیا نے ان کو پہچانا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تھا، اس کے پاس ایک گائے تھی، ایک انسان تھا، اس کے پاس ایک گائے تھی۔ روزانہ کا اس کا دستور یہ تھا کہ جب وہ گھر سے نکلتا تھا تو گائے کو اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا، اور راستے میں جنگل پڑتا تھا، وہیں پہ باندھ دیتا تھا۔ اپنا دن میں کام وام کر کے واپس آتا تھا، شام ہو جاتی تھی، غروب ہو جاتا تھا، تاریکی ہونے لگتی تھی، پھر وہ رسی کھول کر کے وہ اپنے واپس لے کر کے آتا تھا۔ اس کا روزانہ کا یہی معمول تھا، روزانہ کا یہی معمول تھا۔ صبح گھر سے جب نکلتا تھا گائے کو اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا، لے جا کے جنگل میں باندھ دیتا تھا، غروب ہوتا تھا تو گائے کو کھول کر کے واپس لے کے آتا تھا۔ ایک دن جب وہ چلا گیا، شام ہونے سے پہلے شیر جاتا ہے، جانے کے بعد گائے کو کھا لیتا ہے اور اسی کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، اور اسی کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ اپنی عادت کے مطابق جیسے روزانہ آتا تھا ویسے اس دن بھی آتا ہے، اور آنے کے بعد رسی کو کھولتا ہے، رسی کو کھولتا ہے۔ اب جو ہے کہتا ہے کہ گھر چلو۔ اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ گائے اٹھے، روزانہ یہ گائے اٹھتی تھی، واپس آتی تھی، اب گائے ہو تو تب تو اٹھے، گائے ہو تو تب تو اٹھے۔ انہی کے الفاظ نقل کرتا ہوں، پیروں سے ٹہوکے دینے لگا، پیروں سے ٹہوکے دینے لگا۔ اب گائے ہو تو اٹھے۔ ایک مرتبہ شیر نے اپنے دل میں سوچا، تو مجھے رات کی تاریکی میں دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں دیکھ رہا ہے، اگر تو مجھے دن کے اجالے میں دیکھ لیتا تو تیرا کلیجہ پھٹ جاتا۔ فرماتے ہیں ایسے ہی لوگوں نے اہل بیت کو، مولا کائنات کو جہالت کی تاریکی میں دیکھا، اگر نور کے اجالے میں دیکھ لیتے تو ان کے کلیجے پھٹ جاتے۔ کہا یہ جہالت کی تاریکی میں انہوں نے دیکھا، نور میں نہیں دیکھا، نور کے اجالے میں نہیں دیکھا۔ کیا کیا مولا نے؟ خطبہ حمام دیا تھا، مولا منع کر رہے تھے، نہیں مان رہے تھے حمام۔ خطبہ تمام ہوتے ہوتے دنیا سے چلے گئے، داب نہ لا سکے۔ کون؟ حقیقی انسان جب بولتا ہے، الہی نمائندہ جب ہوتا ہے تو اس کا روب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے بہت ساری چیزیں انسان کو عطا کی ہیں، کرامت عطا کیا ہے، اپنی امانت کا امین بنایا ہے۔ اور جب آپ دیکھیں گے تو اللہ نے قرآن میں انسان کے سلسلے سے احسن کے نیچے بات ہی نہیں کی ہے، احسن کے نیچے نہ بات کی ہے، نہ مطالبہ احسن کے نیچے ہے۔ خلقت کی بات ہوئی، جب پیدا کر لیا تو کہتا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیا کہنا، اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے اور اسی کو زیب بھی دیتا ہے، اپنی تعریف کرنا، خود اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیا کہنا اس اللہ کا جو بہترین پیدا کرنے والا ہے، جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اے میرے اللہ، کیا لوگ اور بھی پیدا کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی کوئی چیز بنا لیتے ہو، پیدا کر لیتے ہو؟ اے ارباب، اے عزیزان گرامی، سامری گوشالہ تو بنا سکتا ہے، انسان نہیں بنا سکتا، انسان نہیں بنا سکتا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا، خلقت احسن، مطالبہ بھی احسن ہے۔ کہا ہم احسن کے نیچے مانیں گے ہی نہیں، کس لیے کہ ہم نے تم کو بہت ساری چیزیں
عطا کی ہے، کرامت و شرافت و کہا ہم اس سے نیچے مانیں گے ہی نہیں۔ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے جس نے موت کو خلق کیا، حیات کو خلق کیا، کیوں؟ تاکہ یہ دیکھے احسن عمل میں کون بہتر ہے۔ کہا عمل بھی احسن ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیے تو ذرا، احسن کا خلقت احسن، مطالبہ بھی احسن، جگہ جگہ احسن کی بات کرتا ہے۔ کہا گفتگو کرنے کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، دفاع کرنا ہے تو احسن طریقے سے کرو۔ قل لعبادی یقولوا التی احسن، میرے بندوں سے کہیے یہ گفتگو کریں تو احسن گفتگو کریں۔ عزیزان گرامی، آپ قرآن کو ذرا دیکھیں، جب وہ گفتگو کی بات کرتا ہے تو کہیں پہ کہتا ہے قولا معروفا، قولا لینا، قولا کریما، قولا حسنا، الگ الگ باتیں کرتا ہے، قولا سدیدا، گفتگو بھی کہتا ہے کہ احسن ہونا چاہیے۔ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کہا اگر مجادلہ بھی کرنا ہے، مناظرہ بھی کرنا ہے تو احسن طریقے سے کرنا ہے۔ خلقت احسن، مطالبہ احسن، ہر چیز احسن کے نیچے اللہ مانتا ہی نہیں۔ میرا اللہ کیوں؟ کہا تاج شرافت و کرامت تمہاری طینت میں رکھا ہے، تمہاری فطرت میں رکھا ہے، لہٰذا احسن عمل انجام دو، احسن عمل انجام دو، وہ عمل انجام دو۔ اے میرے اللہ کیا کوئی لوگ ہیں ایسے جو احسن عمل انجام دینے والے ہیں؟ کہا ہاں کیوں نہیں، ایسے لوگ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو آیت نازل ہو جاتی ہے، جو روٹی دیتے ہیں سورہ نازل ہو جاتا ہے، ارے جو تلوار چلاتے ہیں تلوار کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہو جاتی ہے۔ کہا تلوار بھی چلاتے ہیں، تلوار بھی چلاتے ہیں، سوتے بھی ہیں تو آیت نازل ہوتی ہے۔ پتہ نہیں شب ہجرت میں مولا کائنات کا سونا کتنا کھرا تھا، کتنا کھرا تھا، اتنا کھرا تھا کہ آیت نازل ہو گئی۔ کہا یہ لوگ ہیں یہ احسن عمل انجام دیتے ہیں اور انہی کے لیے کہا گیا ہے ان کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ تو عزیزان گرامی، کرامت کسے کہتے ہیں؟ کہا بڑکپن اور بزرگواری ہوتا کیسے؟ کہا اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے، نہ اس کا تعلق عمر سے ہی نہیں، اس کا تعلق سن سے نہیں ہے، میں اپنے موضوع پہ کر رہا ہوں، میں اس کا تعلق سن سے نہیں ہے، بزرگی سے ہے۔ کہا یہ بزرگی ہوتی کیا ہے؟ کہا بزرگ انسان وہ ہوتا ہے جو جلدی سے معاف کر دیتا ہے، جلدی سے راضی ہو جاتا ہے، ناراض نہیں ہوتا ہے، غصہ نہیں ہوتا ہے۔ کہا یہ بزرگی، یہ کرامت، اس کا تعلق سن سے نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی، بزرگواری یعنی کرامت جو ہے، اگر ہمارے اندر بزرگواری اور کرامت پیدا ہو جائے تو پتہ نہیں کتنے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں کتنے مسائل، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے مسائل گھر میں، گھرانے میں، فیملی میں، رشتہ داروں میں، سماج میں، معاشرے میں، حوزے میں، مدرسے میں، دانشگاہ میں، ہر جگہ تو یہی مشکل ہے۔ ہم کی مار ہے، ہم کی مار ہے۔ اگر گھر میں کوئی بات کی تکرار ہو جائے، اگر دو لوگوں میں سے ایک بڑکپن کا ثبوت دیتے ہوئے معذرت کر لے، اسی کو کرامت کہتے ہیں، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ اگر مدرسے میں دو لوگوں میں کچھ ہو جائے، ایک بڑکپن کا ثبوت دے کر کے معذرت کر لے، معذرت بڑا آدمی کرتا ہے، کریم آدمی بن کرتا ہے۔ عزیزان، بڑے مسائل حل ہو جائیں، بڑے مسائل حل ہو جائیں، کس وجہ سے؟ اگر کرامت و بزرگواری پیدا ہو جائے۔ یہ کرامت لیامت اور دناعت کے مقابلے میں ہے، یہ کرامت لیامت اور دناعت کے مقابلے میں ہے۔ لیامت یعنی پستی، دناعت یعنی پستی، اور کرامت کیا؟ یعنی بزرگواری، یعنی کیا؟ یعنی روح کا بلند ہونا، یعنی فکر کا بلند ہونا، یعنی شعور کا بلند ہونا۔ لیامت و دناعت یعنی کیا؟ یعنی پستی، یعنی رسوائی، یعنی تنگ نظری، یعنی تنگ فکری، یعنی تنگ نظری اور تنگ فکری۔ کہا یہ کرامت یہ ہے۔ کرامت اگر پیدا ہو جائے، کتنے سارے مسائل اسی کرامت سے حل ہو جائیں گے، اسی کرامت سے حل ہو جائیں گے، اسی بزرگواری سے حل ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ میں اپنے گھر میں بڑا بھائی ہوں، اب مجھے صرف یہی نہیں ہونا چاہیے میں بڑا ہوں، میری بات کیوں نہیں مانی گئی، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں، کتنے بھی بڑے ہو جائیں،
آپ کے اندر بزرگواری نہیں پائی جاتی، بزرگواری نہیں پائی جاتی تو آپ صرف 2% کے رہ گئے، بس صرف 2% کے رہ گئے بس۔ کہا بزرگواری یعنی معاف کر دینا، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، اشتباہ ہو جاتا ہے۔ کہا جو جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ معاف کرے گا۔ یہ سب تمہید ہے سمجھنے کے لیے کربلا کی کرامت و عزت کو، امام حسین کی کرامت و عزت کو۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں دشمن کو پانی پلایا جا رہا ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے، کون سی چیزیں ہیں یہ کون سی چیز ہے؟ یہ کرامت ہے، بزرگواری ہے، اس کا تعلق سن سے نہیں ہے۔ کربلا کی ہر فرد کرامت رکھتی ہے، بزرگوار ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، خاتون ہو، مرد ہو۔ ایک جگہ بھی دکھا دیجئے کسی ایک بچے نے کرامت کے خلاف کوئی کام انجام دیا ہو، بزرگواری کے خلاف کوئی کام انجام دیا ہو، ایک جگہ بھی دکھا دیجئے، ایک جگہ بھی دکھا دیجئے۔ تو کہا کرامت و بزرگواری ہے، اور ہم کن کے؟ یہ کرامت و بزرگواری ہے یعنی بڑک پن، یعنی جلدی معاف کر دینا۔ ہم کن کے ماننے والے ہیں؟ کون لوگ وہ ہیں؟ زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ، پڑھتے پڑھتے ہم آخر میں جا کے کہتے ہیں، اور آگے جا کے کہتے ہیں وَأُصُولَ الْكَرَمِ، کرم کی بنیاد ہیں آپ، کرم کی جڑ ہیں آپ، وہ چشمہ جہاں سے کرم ابھرتا ہے وہ ہیں آپ، وہ ہے وَأُصُولَ الْكَرَمِ وَفِعْلُكُمُ الْخَيْرِ وَعَادَتُكُمُ الْإِحْسَانِ وَسَجِيَّتُكُمُ الْكَرَمِ۔ آپ کا فعل خیر ہے، آپ کی عادت خیر ہے، اور آپ کا شیوا کیا ہے؟ کرم ہے، کرامت پائی جاتی ہے۔ ان چیزوں کو سمجھیے، پھر جس بیوی کے دیار میں رہ رہے ہیں اس کی عظمت کو سمجھیے گا، اس کی کرامت کو سمجھیے گا کہ کریم اہل بیت یعنی کیا؟ کریم اہل بیت یعنی کون؟ کن کرامت کی مالک ہے یہ بی بی؟ کرامت ہے کیا؟ تو عزیزان گرامی، یہ کرامت و شرافت ہے، یہ کرامت و شرافت ہے جو اہل بیت کے اندر پائی جاتی ہے۔ کرامت و شرافت کے سلسلے سے جب ہم نے لغت کو دیکھا، لغت کا مراجعہ کیا کہ لغت میں کرم کے کیا معنی ہے، کیا معنی ہے لغت میں کرم کے، تو لغت میں کرم کے معنی ہم کو دیکھا، کہیں پہ کسی لغت نے کہا الکرم اسم جامع لکل ما یحمد۔ کرم یعنی ہر وہ اچھی چیز جو انسان کے اندر پائی جاتی ہو، یعنی ہر وہ چیز جو لائق تعریف ہو، لائق ستائش ہو، اسے کرم کہتے ہیں، اسے کرم کہتے ہیں۔ اے میرے عزیزوں، میں عرض کرتا ہوں ابھی اس کرامت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف دیا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، اقرا وربک الاکرم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ رب کریم سے جب تو پیدا ہوا تھا، نہ بول پاتا تھا، نہ کھا پاتا تھا، نہ چل پاتا تھا، اللہ نے گفتگو کی صلاحیت عطا کیا، کھانے کی صلاحیت عطا کی، چلنے کی طاقت دی، اب کیوں گمراہ ہو گیا؟ ما غرک بربک الکریم۔ تو یہ اللہ نے نسبت دی ہے۔ دوسری لغت نے کہا کرامت کا استعمال اگر اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو تو اس کا مطلب ہے نعمت کا ظاہر کرنا، اور اگر انسان کے لیے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صفات و کردار کا بلند ہونا، صفات و کردار کا بلند ہونا۔ پھر دوسری لغت نے کہا الکریم، الکریم کہا الجامع لانواع الخیر والشرف والفضائل۔ کریم اسے کہتے ہیں جس کے اندر ساری فضیلتیں پائی جاتی ہے، ساری شرافتیں پائی جاتی ہے، ساری خوبیاں پائی جاتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کریم ہے۔ یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ یہ پس کے مقابلے میں ہے، یہ لعین کے مقابلے میں ہے۔ کربلا کے میدان کے دو رخ ہیں، دو سکے ہیں، سکے کے دو رخ ہیں، دو صفحے ہیں۔ ایک طرف کرامت ہی کرامت ہے، کرامت ہی کرامت ہے، اور ایک طرف لیامت ہی لیامت ہے، دیانت ہی دیانت ہے، پستی ہی پستی ہے۔ تو یہ کرامت ہے جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف دیا۔ صرف اپنی طرف نہیں دیا بلکہ قرآن میں جناب جبریل کو بھی قرآن نے کریم کہا، انہ لقول رسول کریم۔
یہ کس کا قول ہے؟ یہ رسول کریم کا قول ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب جبرائیل ہیں۔ ملائکہ کے لیے کہا بل ہم عباد مکرمون، یہ با کرامت فرشتے ہیں، با کرامت فرشتے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن نے کہا، خدا کے وجہ کے لیے کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو قرآن نے خدا کے لہجے کو بھی، خدا کے چہروں کو بھی کریم کہا۔ قرآن نے خود قرآن کو بھی کریم کہا، اور قرآن نے عرش الہی کو بھی کریم کہا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ کرامت میں پائی جاتی ہے، یہ شرافت میں پائی جاتی ہے۔ پھر قرآن نے جناب سلیمان نے بلقیس کو جو خط لکھا اس کو بھی کریم کہا، اس کو بھی کریم کہا، اس کو بھی کریم کہا۔ بلقیس نقل کرتی ہے یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے میرے لوگوں، میری طرف ایک کریم، ایک با کرامت نوشتہ آیا ہے، با کرامت خط آیا ہے۔ یہاں پہ توجہ چاہتا ہوں، بلقیس کون تھی؟ بلقیس مسلمان تھی؟ نہیں، کافرہ تھی۔ مسلمان سے مطلب معاہدہ تھی؟ نہیں، کافرہ تھی، لیکن اتنا بہت توجہ، اتنا شعور تھا، اتنی معرفت تھی۔ اگر کوئی نبی کسی کی ہدایت کے لیے کوئی نوشتہ لکھ دے، کوئی خط لکھ دے، تو اس میں کرامت پائی جاتی ہے۔ مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، نبی کا خط، اس میں کرامت پائی جاتی ہے۔ یہ کیسے مسلمان تھے؟ پیغمبر نے آخری وقت میں کہا کاغذ اور قلم لاؤ، تمہاری ہدایت کے لیے کچھ لکھ دیا جائے۔ لیکن اتنا شعور تھا، اتنی معرفت تھی، اتنی سمجھ تھی، اگر نبی نے کچھ لکھ دیا ہے تو اس میں کرامت ہوگی، شرافت ہوگی، عزت ہوگی، احترام ہوگا۔ لیکن یہ کیسے مسلمان تھے؟ خاتم الانبیاء کہہ رہا ہے، خاتم الانبیاء کہہ رہا ہے ایک کوئی چیز کاغذ لے کر کے آؤ، کچھ لکھ دیں تاکہ تمہاری ہدایت ہو جائے، اور لوگوں نے انکار کر دیا۔ اب اور سنیے، جب ملائکہ جناب ابراہیم کے پاس آئے، قرآن نے کہا پیغمبر سے حل اتاکا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہیں وہ چیز ہے؟ توجہ چاہتا ہوں یہاں پہ بھی، کیا تمہیں وہ یاد ہے جب ابراہیم کے پاس با کرامت مہمان آئے تھے؟ توجہ کیا آپ نے، نبی کی بزم میں آنے والا، نبی کی بزم میں بیٹھنے والا با کرامت ہوتا ہے، با شرافت ہوتا ہے۔ کب تک؟ توجہ چاہتا ہوں، نبی کی بزم میں بیٹھنے والا با کرامت ہوتا ہے، با شرافت ہوتا ہے۔ کب تک؟ جب تک نبی بزم سے اٹھا نہ دے، جب تک نبی بزم سے بھگا نہ دے۔ اگر نبی نے قوموا انی کا خطاب نہ کہا تب تک، اور عزیزان گرامی یہ قوموا انی کا خطاب اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے، اتنا شدید ہے۔ کتاب الفاظ کو بیان کرتی ہے، لہجے کو نقل نہیں کرتی ہے، لہجے کو نقل نہیں کرتی ہے۔ یہ قوموا انی کا خطاب اتنا شدید ہے، اتنا شدید ہے، اتنا سخت ہے کہ اگر یہ مردوں کے لیے استعمال ہو جائے تو آگ کے زمرے میں آ جائے، خواتین کے لیے استعمال ہو جائے تو طلاق۔ کرتی ہے، لہجے کو نہیں بتاتی ہے۔ بڑا سخت لہجہ ہے، بڑا شدید لہجہ ہے، اتنا سخت اور شدید
ٹھیک ہے کہ اگر مردوں کے لیے استعمال ہو جائے تو آگ کے زمرے میں آ جائیں، اور اگر خواتین کے لیے استعمال ہو جائے تو طلاق کے زمرے میں آ جائیں۔ اب آپ خود بتائیے، جس کے لیے پیغمبر نے کہا وہ آگ کے زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اب آپ خود فیصلہ کریے گا، خود سوچئے گا کہ وہ کس کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن بڑا سخت لہجہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، نبی کے بزم میں بیٹھنے والے با کرامت ہوتے ہیں، با شرافت ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا ابراہیم کے مہمان با کرامت تھے۔ عزیزان گرامی، قرآن نے رزق کو بھی کہا، رزق کریم، اجر کو بھی کہا اجر کریم، جنت کو بھی کہا کریم، ہر چیز کریم ہی کریم، کرامت ہی کرامت، شرافت ہی شرافت۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ انسان کی زندگی میں کرامت ہونا چاہیے، شرافت ہونا چاہیے، عزت ہونا چاہیے، نجابت ہونا چاہیے، اپنے کو گرانا نہیں چاہیے، اپنے کو جھکانا نہیں چاہیے، اپنے کو رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ اے میرے عزیزوں، مشکل کیا ہوتی ہے گرانے سے، مشکل کیا ہوتی ہے جھکانے سے؟ قرآن نے فرعون کے لیے کہا فَسَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ۔ پہلے لوگ حاکم حکومت کیسے کرتے ہیں؟ کہا پہلے قوموں کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ قرآن کے لہجے میں کہوں، پہلے کرامت نفس کو لے لیتے ہیں، عزت نفس کو لے لیتے ہیں، شرافت نفس کو لے لیتے ہیں۔ جب ذلیل اور رسوا کرتے ہیں تو قوم ان کا اتباع کرنے لگتی ہے، قوم ان کے رب اعلیٰ ماننے لگتی ہے۔ تو کہنے دیجئے، فرعون پیدا نہیں ہوتا ہے، پیدا ہو کے نہیں آتا ہے، لوگ بناتے ہیں، معاشرہ بناتا ہے، سماج بناتا ہے۔ بالله الجبار ومحمد المختار وبعلي الكرار وفاطمة ابنة الأطهار. نحن قوة محمدية علوية فاطمية حسنية حسينية سجادية باقرية كاظمية رضوية جوادية حاضرية عسكرية مهدوية وزينبية لندركة. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، حیدری، حیدری۔ کرامت کو اگر ہاتھ سے دیا، عزت نفس کو اگر ہاتھ سے دیا تو ظالم و جابر کا اتباع کرنا پڑے گا۔ اور دیکھ لیجئے ہر زمانے کے فرعون کے بارے میں، چاہے وہ امیر شام ہو، چاہے جو ہو، آخری بات امام حسین نے بھی یہی درس دیا ہے۔ آخری بات ربط مسائل، مولا نکل رہے ہیں نا، مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ انی لم اخرج شرعا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ توجہ کریے گا میرے عزیزوں، امام کہہ رہے ہیں میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ مولا آپ امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں، یزید خراب کاری کر رہا ہے، حلال کو حرام یزید کر رہا ہے، حرام کو حلال یزید کر رہا ہے، یزید شراب پی رہا ہے، مشکلات میں یزید ایجاد کر رہا ہے، اور یہ کون سی بات ہو گئی؟ آپ کو کہنا چاہیے حسین یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہے۔ آپ نے ایک جگہ بھی نہیں کہا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ کہا تمہیں نہیں پتا جب امتیں مر جاتی ہیں، جب لوگ مرتے ہیں، جب شعور مرتا ہے، جب فکر مر جاتی ہے، تب یزید پیدا ہوتا ہے۔ سنیے گا، سن لیجئے یہاں پہ امیر شام نے کیا کیا تھا؟ استا پست بنا دیا تھا، اتنا ذلیل بنا دیا تھا۔ کہتا ہے جا کے علی سے کہہ دینا میرے پاس 1 لاکھ 2 لاکھ ایسا لشکر ہے جسے اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا ہم شام نہیں بننے دیں گے، ہم یزید کے زمانے کو امیر شام کا زمانہ بنانے نہیں دیں گے۔ ہم اتنا قوم کو بیدار کریں گے، اتنا بیدار کریں گے، اتنا بیدار کریں گے کہ یزید کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا مخالف خود اس کا بیٹا ہوگا۔ ہم شام نہیں بننے دیں گے، ہم شام نہیں بننے دیں گے۔ کیوں شام نہیں بننے دیں گے؟ کہاں ذلت تھی، رسوائی تھی، پستی تھی،
اور آپ دیکھ لیجئے وہاں فرعون وقت سے لے کر کے شام سے لے کر کے آج تک اگر قوموں پہ حکومت کرنا ہے تو ان کے عزت نفس کو لے لیجئے، ان کے کرامت نفس کو لے لیجئے۔ امام نے کہا ہم اسی لیے نکل رہے ہیں، ہم یزید کی اصلاح نہیں کریں گے، یزید کی اصلاح کر دیں گے تو اگر یزید صحیح ہوگا معاشرہ کیسے صحیح ہوگا، سماج کیسے صحیح ہوگا، سوسائٹی کیسے صحیح ہوگی، قیامت تک کے لیے ہمیں درس دینا ہے۔ امام حسین نے اسی شعور کی بیداری کے لیے قربانی دیا، انسان کو شعور عطا کرنے کے لیے کہ اونٹ اور ٹوٹنی میں تمیز رہ جائے۔ اور عزیزان گرامی، میں نے کہا سب سے پہلا مخالف یزید کا بیٹا ہو گیا۔ اب آپ دیکھ لیں جب یہ امام نے راستہ ہموار کر دیا، اب ہر ظالم یزید کے دربار میں جو بھی آتا ہے یزید کو ذلیل کر دے رہا ہے، رسوا کر دے رہا ہے۔ عفیف آتے ہیں، اندھے ہیں، لیکن رسوا کر دے رہے ہیں، ذلت رسوا کر دے رہے ہیں، ذلیل کر دے رہے ہیں۔ طاقت کہاں سے آئی، قوت کہاں سے آئی؟ کہا حسین نے طاقت عطا کیا، کہا حسین نے طاقت عطا کیا، حسین نے قوت عطا کی، لہذا قیامت تک کے لیے امام نے بتا دیا کہ ذلت کو قبول نہ کرنا، پستی کو قبول نہ کرنا۔ یہی تو پوری کربلا یہی تو ہے، پوری کربلا یہی تو ہے۔ جگہ جگہ جو امام کہہ رہے ہیں، جگہ جگہ دو ہی باتوں کی تو تکرار کر رہے ہیں امام۔ حسین موت سے ڈرتا نہیں ہے، ذلت حسین سے بہت دور ہے۔ حسین موت سے ڈرتا نہیں، ذلت حسین سے بہت دور ہے۔ بس عزیزان گرامی، با کرامت، با شرافت دنیا کو امام حسین علیہ السلام نے جو سب سے بڑا پیغام دیا، یہی حریت کا پیغام دیا، آزادی کا پیغام دیا۔ السلام علیک یا ابا الاحرار، اے آزاد لوگوں کے باپ۔ کل میں نے یہ بات عرض کی تھی ابن ابی الحدید معتزلی کی کہ اس نے جو شرح نہج البلاغہ میں جو ایک بحث کی ہے، عبات الزیم، ظلم نہ قبول کرنے والوں کا انجام، وہ اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا ظلم نہ قبول کرنے والوں کے رہبروں، لیڈروں، سرداروں، پیشوا کا نام حسین ہے، پیشوا کا نام حسین ہے۔ رہتی دنیا تک حسین نے کہا مر جانا، ظلم کو قبول نہ کرنا، مر جانا ذلت کو قبول نہ کرنا۔ ہار باب ازا، یہ کربلا اسی لیے ہوئی، یہ کربلا اسی لیے واقع ہوئی، اور یہ کربلا میں ایک ایک کر کے جو شہید ہو رہے تھے وہ اسی عزت نفس کے لیے شہید ہو رہے تھے، وہ اسی کرامت نفس کے لیے شہید ہو رہے تھے۔ کہا نہیں، ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے، بچے ہوں، بڑے ہوں، جو بھی ہوں، کہا نہیں، قتل ہو جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن ذلت کو قبول نہیں کریں گے۔ ہار باب ازا 5 محرم ختم ہو گئی۔ عزیزان گرامی، ہوتا یہ ہے کہ جب انسان پہلی محرم ہوتی ہے تو سوچتا ہے ابھی پہلی محرم ہے، پھر دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، پانچویں ہے، 10 تک، لیکن اب 4 سے 5 دن اور بچے ہیں۔ رو لیجئے، گریہ کر لیجئے، جناب زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دے لیجئے۔ روتے وہی ہیں جو زندہ ہیں، اگلے سال وہی روئیں گے جو زندہ ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مریض ہیں، بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، گھر میں ہیں، آنا چاہتے ہیں مجلسوں میں، نہیں آ پا رہے ہیں، جسم جواب دے رہا ہے، طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں توفیق دیا ہے، اگر ہم یہاں پہ آئے ہیں، زیادہ سے زیادہ گریہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام پہ گریہ گناہوں کو، بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے۔ ہماری نماز ادھوری، روزہ ادھورا، کار خیر ادھورے، ناقص، ایک چیز جس پہ سہارا ہے وہ یہی عزاداری حسین ہے۔ یہ جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ احساساتی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ امام نے کہا فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ، حسین جیسے لوگوں پہ رونے والوں کو رونا چاہیے۔ مولا کیوں؟ کہا اس لیے فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ، بڑے بڑے گناہوں کو دھل دیتا ہے۔ ہار باب ازا، اگر بڑے بڑے گناہوں کو دھلوانا ہے تو گریہ کرنا پڑے گا، رونا پڑے گا۔ اور آج تو یہ جملہ رونے کے لیے کافی ہے، آج تو ان شہزادوں پہ رونا ہے جن کی ماں نے ان کے اوپر آنسو نہ بہایا۔ کیوں بھیا کے اوپر کون روئے گا؟ آج ان شہزادوں کے اوپر رونا ہے۔ کیسی ماں تھی یہ، عجیب
ماں تھی یہ بچوں کا ماتم نہیں کر رہی ہے، بچوں پہ گریہ نہیں کر رہی ہے، بچوں پہ رو نہیں رہی ہے۔ اے بی بی بچوں پہ کیوں نہیں رو رہی ہے؟ کہا ہر بیوی اپنے اپنے وارث پہ رو رہی ہے، اپنے بیٹوں پہ رو رہی ہے، میرے بھیا پہ کون روئے گا؟ اگر زینب نہیں روئے گی تو میرے بھیا پہ کون روئے گا؟ خوب روئیے ان شہزادوں کے اوپر جن کا غم اس کی ماں نے نہیں منایا ہے۔ ہار باب ازا شب عاشور ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے یہ جملہ بھی سن لیجئے، جناب زینب کا صرف ایک مقصد ہے، صرف ایک ہدف ہے، بس کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، سب قتل ہو جائیں، بچے مار دیے جائیں، صرف ایک ہدف ہے، میرا ماجایا بچہ ہے، میرا ماجایا بچہ ہے، اور وہ محمد قربان ہو جائیں کوئی بات نہیں، مار دیے جائیں کوئی بات نہیں۔ حسین کی جدائی زینب کے لیے بڑی سخت ہے، زینب حسین کو نہیں کھونا چاہتی۔ اے میرے لال اور محمد صبح عاشور آنے والی ہے، دیکھو دیکھو سب سے پہلے جانا امام سے اجازت لینے کے لیے، ماموں سے اجازت لینے کے لیے۔ زینب دودھ نہیں بخشے گی، زینب معاف نہیں کرے گی۔ اے ارباب ازا صبح عاشور آتی ہے، ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، اصحاب جا رہے ہیں، انصار جا رہے ہیں، بنی عقیل جا رہے ہیں۔ اب جعفر کے بیٹوں کی باری آ گئی۔ اے ارباب ازا ایک مرتبہ جناب کیسی ماں ہے یہ، میدان میں بھیجنے کے لیے بچوں کو اچھے اور نئے کپڑے پہنا رہی ہیں، سجا رہی ہے۔ ہاں مجھے نہیں پتا چہرے کو کیسے دھلا ہوگا، خاکے کربلا سے صاف کر دیا ہوگا، یہ نہیں پتا، لیکن اچھے اور نفیس لباس پہنا رہی ہے، تیار کر رہی ہے۔ کہاں میدان میں جانے کے لیے بچے آتے ہیں، مامو جان مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام کو پتا ہے کہ زینب مجھے بہت عزیز رکھتی ہے، لیکن امام بھی اپنے بھانجوں کو نہیں چاہتے کہ میدان میں جائیں۔ امام نے اجازت دیا، جناب زینب آ کے کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں آنسو ہیں، بہن زینب حسین زندہ ہے ابھی۔ زینب رونے کی وجہ ابھی ماجایا زندہ ہے۔ اے بھیا آپ میرے بیٹوں کو قربانی کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ہار باب ازا اجازت ملتی ہے، دونوں شہزادے خدا حافظی کرتے ہیں۔ جناب زینب کہتی ہے ہاں جاؤ میرے شیرو، جاؤ ماموں میں فدا ہو جاؤ، خود کیوں کہیں کہ لال علی کے ولی کے ہے، دشمن پکار اٹھے نواسے علی کی ہے، ایسی جنگ کرنا دشمنوں کو جعفر طیار کی جنگ یاد آ جائے، حیدر کرار کی جنگ یاد آ جائے۔ ہار باب ازا دونوں شہزادے آتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ ایک بھائی فرات کے نزدیک ہونے لگا، دوسرے بھائی نے کہا بھیا خیال رہے سکینہ پیاسی ہے، بھیا خیال رہے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ خوب لڑے، جعفر طیار کے پوتے تھے، حیدر کرار کے پوتے تھے۔ ہار باب ازا جنگ کرتے کرتے اور گھوڑے سے زمین پہ گرے۔ ایک مرتبہ محمد آگے بڑھتے ہیں، اے میرے بھائی میں بھی آ رہا ہوں۔ ہار باب ازا محمد بھی گرتے ہیں، آواز دیتے ماموں جان مدد کو آئیے۔ امام حسین تیزی سے آتے ہیں، مقتل نے نقل کیا، ایک کے لاشے کو دائنی طرف لیا، ایک کے لاشے کو بائیں طرف لیا، دونوں کے سر سینے سے ہیں۔ اور ارباب ازا مقتل نے نقل کیا جب لاشیں لے کے آ رہے تھے تو دونوں کے پیر زمین پہ خط دیتے ہوئے جا رہے تھے۔ ہار باب ازا لاشا در خیمہ پہ آ گیا۔ ابھی تک کا کیا معمول تھا، جب سے ہی کوئی شہید آتا تھا سب سے پہلے استقبال کے لیے زینب کبریٰ آتی تھی، سب آ گئی، ساری بیویاں آ گئی۔ زینب کبریٰ کا پتہ نہیں ہے، زینب کبریٰ کا پتہ نہیں ہے، پتہ لگایا گیا، دیکھا گیا کہ سر سجدہ خالد میں ہے۔ اے میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما۔ اور پتہ ہے آپ کو بعض علماء نے لکھا، مقتل نے لکھا زینب نہیں چاہتی تھی بھیا کا سامنا کرے اور بھیا کو دیکھ کر کے اور زینب اپنے بہن کو دیکھ کر کے احساس شرمندگی ہو جائے کہ میری وجہ سے یہ مارے گئے۔ کتنا خیال ہے زینب کو اپنے بھیا کا کہ زینب سامنے نہیں آتی ہے کہ بھائی کے آنسو بہ جائیں گے۔ ماں نے ماتم نہیں کیا، مجلس ختم کر رہا ہوں، چند جملے اور سن لیجئے۔ ماتم
मातम नहीं किया। कहाँ पे मातम किया? शाम में काफिला चला गया। जब तबरुकात आने लगे, सर आने लगे, एक एक सर आ रहे हैं। जनाब अली अकबर का सर आया, उम्मे लेना ले लिया। जनाब कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने लिया। जनाब अब्बास का सर आया, उम्मे कुलसूम ने लिया। सर आते रहे, बीबियां लेती रही। इमाम हुसैन का सर आया, जनाब ज़ैनब ने ले लिया। शाम की औरतों ने देखा एक तश्त में दो छोटे छोटे सर रखे हैं। कहने लगी, अरे क्या इन बच्चों की माँ दुनिया से चली गई? ज़ैनब कुबरा का दिल भर गया। ज़ैनब कुबरा का दिल भर गया। एक मर्तबा तड़प के कहती है, ए बीबियों ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। इन बच्चों की माँ मैं ज़ैनब हूँ, मैं ज़ैनब हूँ। अरे तुम बताओ किसका किसका मातम करे? बच्चों का मातम करे या भैया का मातम करे? अरे बच्चों का मातम करेंगे। कल को माँ फातिमा ने सवाल कर लिया, ए ज़ैनब, ए ज़ैनब, अरे तुमने मेरा लाल पे आंसू न बहाया, बस मजलिस खत्म कर दिया। मैंने जुमला कहा था, ताबूत को देख करके खूब रोइएगा, खूब रोइएगा। क्यों? माँ नहीं रोई है, माँ ने मातम नहीं किया है। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। मजलिस खत्म हो गई, शाम में भी मातम नहीं किया। आनो मोहम्मद कब याद आए? जब लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा। जनाब ज़ैनब घर में जाती है, घर में जाती है, हुजरे में जाती है। दो छोटे छोटे मुसल्ले नजर आए। आनो मोहम्मद याद आए, करबला का रूप किया। ए मेरे लाल, अपनी माँ को छोड़ के चले गए।